لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ نظر بندی کے جو احکامات جاری کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے اور کل سماعت ملتوی کر دی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلایا ہے، عدالت کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے نظر بندی کے آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں۔ 2022 میں 10,000 کے قریب نظر بندی کے آرڈر آئے، 2023 میں کوئی 4,500-5,000 کے قریب نظر بندی کے آرڈر آئے، اور اب بھی لاہور کا جلسہ روکنے کے لیے 487 صرف لاہور کے نظر بندی کے آرڈر ہے۔ آرٹیکل 10A آنے کے بعد نظر بندی کے آرڈر جاری نہیں کیے جا سکتے ہیں، اور اگر گرفتار بھی کرنا ہے تو طریقہ کار موجود ہے۔ استداد دہشت گردی قانون کے تحت طریقہ کار موجود ہے، اور ضابطہ فوجداری اور مختلف اور قوانین کے اندر یہ طریقہ کار موجود ہے، مگر یہاں یا تو 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد گرفتاریاں کی جاتی ہیں اور جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور نظر بندی کے آرڈرز کی بنیاد کے اوپر اب تک جتنے نظر بندی کے آرڈر آئے ہیں وہ عدالتوں نے کالعدم قرار دے دی ہیں کہ وہ رہ نہیں سکتے ہیں۔ جرمانوں کا بھی کہا ہے، لیکن اس کے باوجود نظر بندی کا قانون کا جو اطلاق وہ چل رہا ہے، اس پر عمل درآمد روکنا ہے۔ صرف اور صرف باقی چلتے رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو سیاسی کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے نظر بندی کے آرڈرز جاری کیے جاتے ہیں وہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، 4 کی خلاف ورزی ہے، 5 کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 15، 16 اور 17 کی خلاف ورزی ہے۔ جتنے جلسے پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں، کوئی وائلنس آپ دیکھ لیں، ابھی تازہ ترین کی حالات کے مطابق عدالت نے ایک سوال پوچھا کہ یہ بنیادی طور پر 1956 کے آئین کے تحت آیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا جی 62 کا آئین آیا، مجھے وہاں کچھ نہیں ملا، اور 1973 کے قانون میں اس کو بچایا نہیں گیا۔ تو 1973 کے قانون میں جب آپ 2010 میں آرٹیکل 10 آ چکا ہے، اس کے بعد یہ قانون رہ نہیں سکتا ہے۔ کل اس کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے، ایڈوکیٹ جنرل کو بلا لیا گیا ہے۔ 2022 میں 10,000 نظر بندی کی آرڈر، 2023 میں کوئی 5,000 کے قریب نظر بندی کی آرڈر، اور اس دفعہ جو پنجاب کے جلسے ہو رہے ہیں اس سے پہلے جتنی نظر بندی کی آرڈر ہیں، عدالت نے کہا کہ ریکارڈ پہ اتنا میٹیریل آ گیا ہے کہ یہ اختیارات مس یوز ہو رہے ہیں۔